کوئی تعلق نہیں۔ ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اور کبھی ڈال کے بھی ناچنے دیا کرو، تسی یا تو بالکل گھونگٹ لا چھڑ۔ اشارہ کروں گا، 8 سال بندہ مکے مدینے رہا ہوئے، تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھ، 8 سال جدے میں، مکے میں، مدینے میں رہا ہو، 8 سالوں کے بعد پاکستان آئے تو وہ ایئرپورٹ پہ یہ نہیں کہتا کہ میں شاہی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، وہ ادا میں سدھا داتا دربار جاؤں۔ اس کا تعلق نہ سیاست سے ہے، نہ علم سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ دانائی سے ہے، نہ فہم سے ہے، نہ برادری سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ پیسے سے ہے۔ خدا دی قسم، توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق نہ تعلیم سے ہے، نہ حسن سے ہے، نہ عقل سے ہے۔ ذالک من فضل اللہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ جس پہ اللہ فضل کر دے، جس کو اللہ دے، جس کو اللہ دے۔ میں اکثر تقریروں میں سنایا کرتا ہوں، ساڈے سرگودے چ ایک مجذوب جہا بندہ سی، پان کھا رہا ہے، لالاں وہندیاں پیاں، داڑھی بھری ہوئی، جنڈے کھلرے ہوئے، گندے کپڑے، ہاتھ وچ میلا جہا تھیلا، ہوش نہیں گل کرن دا، اور بچے اس کو چھیڑ رہے ہیں ٹیٹو ٹیٹو کہہ کے۔ ٹیٹو، وہ لڑکے ٹیٹو کہتے ہیں تو وہ ان کو مارتا ہے پتھر۔ میں اس کی بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ اندازہ لگائیں گے اس کا عقل کتنا تھا۔ میرے پاس آیا، کہتا ہے 5 روپے دے، میں چاہ پینی ہے۔ میں یوں کمرے میں گیا 5 روپے لینے کے لیے، وہ مسجد میں تھا، اور میرے آتے ہوئے اس نے نیت باندھ لی، تو مجھے دیکھا ہے تو آدھا ہوں تے میں نیت باندھ لئیے، تو 5 روپے رکھ چھڑ، میں نماز پڑھ کے چک لے سا۔ میں نماز پڑھ کے، اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا عقل مند ہے۔ نہانے کا ہوش نہیں، بال سنوارنے کا ہوش نہیں، کوئی پوچھتا ہے ٹیٹو 11ویں کھائے گا؟ تو ٹیٹو جواب میں کہتا ہے حرام ہے، رب کے نام کی کھاؤں گا۔ جب ٹیٹو یہ بات کہتا ہوگا تو رب کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ اس نو اپنا ہوش نہیں تے میرا ہوش ہے۔ ہمیں سرگودے میں لوگ کہتے ہیں 18 بلاکی ہے۔ سرگودہ میں بلاک سسٹم ہے، 1 بلاک، 2 بلاک، 3 بلاک، 4 بلاک۔ کوئی مکان آپ نے ڈھونڈنا ہو منٹوں میں، آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ فلاں بلاک میں مکان ہے، وہ 1 بلاک ہے، اس میں آپ پہنچیں گے مکان۔ ہم رہتے ہیں 18 بلاک۔ میرے والد صاحب جو آئے تھے تو ہمارا نام رکھ دیا 18 بلاک، جنہیں سانا دن غلام خانی، کبھی کہتے ہیں غلام خانی، کدی کوئی اور جملہ، کدی اور جملہ، جڑا منہ چ آ جائے۔ سرحد میں کہتے ہیں 5 پیری۔ کیف ضربوا لک الامثال، کیف ضربوا لک الامثال۔ تو ہمیں کہتے ہیں 18 بلاک والے۔ ٹیٹو قبروں پہ جائے گا، ان سے مانگے گا 18 بلاک والوں نو منو۔ ٹیٹو جواب میں کیا کہتا ہے؟ 18 بلاک والا نو منو، قبروں سے کیوں مانگوں گا، رب سے مانگوں گا۔ میں نے پھر کہا توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عقل سے ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ تو ہم جو اشاعت و توحید والے ہیں نا، ہماری نظر ہوتی ہے بھئی کتھو کتھو توحید ثابت ہو رہی ہے، اسی دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ تو قرآن بھی ہم نے اسی نقطہ نظر سے پڑھایا بھی، کئی مرتبہ پڑھایا، یہاں پڑھا بھی 2 سال حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے۔
اسی سین میں بیٹھ کے پڑھا، حال میں بیٹھ کے پڑھا۔ حضرت قاضی احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اور میں نے اکٹھا پڑھا۔ ہوں تسی یہ بھی سمجھ لینا بھی میں انہاں دی عمر دا۔ وہ اس وقت پڑھاتے تھے اور میں اس وقت قدوری پڑھا کرتا تھا۔ میں تھا، حضرت قاضی احسان الحق صاحب تھے، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تھے، ہم سارے اکٹھے تھے اور شیخ القرآن پڑھانے والے تھے۔ سبحان اللہ، مزہ ہی آ گیا۔ ہم اس نگاہ سے قرآن پڑھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے میرے دل میں ایک بات آئی کہ یار ہم نے آج تک صحابہ کی عظمتوں کو دیکھا، حدیث میں، تاریخ میں ان کے کارنامے دیکھے، یہ کیا وہ کیا، یہ جنگ وہ شہادت، یہ ہم دیکھتے رہے۔ ذرا قرآن میں تو دیکھیں قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا۔ آپ دعا کریں میں وہ کام مکمل کر چکا ہوں اور وہ کتابی شکل میں آ جائے، اللہ کرے۔ اور کام میں نے صرف 3 مہینے میں مکمل کیا اور اس کتاب کا عنوان ہے صحابہ قرآن کے آئینے میں۔ بس میں نے کوئی حدیث، کوئی کسی عالم کا قول کچھ نہیں ذکر کیا۔ صحابہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے خیال میں تھا میں 100 ایتیں جمع کر لوں گا، یہ میرے پہلے خیال میں تھا، وہ 101 ہو گئی۔ تو تسی کدی ویکھیا جدا مولوی چندہ منگتے ہیں تو کہتے ہیں لکھ روپیہ پورا کرو، تو جڑے 1,01,000 ہو گیا وہ آخر ہوں 1.5 لاکھ پورا کرو۔ ایک اتنے کیتا تسی کیوں، یہ ہوں تمہیں سزا لبن لگی۔ تو میرے خیال میں تھا کہ میں 100 ایتیں جمع کر لوں گا، پھر وہ 100 ہو گئیں، پھر وہ اللہ کے فضل سے 200 ہو گئیں، پھر وہ اللہ کے فضل سے 300 ہو گئیں۔ پھر میں نے کہا کہیں تو بریک لگائیں، یہ تو سلسلہ چلتا جائے گا، جگہ جگہ رب میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کرتا ہے۔ پھر آپ میرے ذوق کی داد دے دیں کہ باذوق آدمی ہیں، باذوق آدمی ہیں۔ پھر میں نے ان آیتوں کو ختم کیا اصحاب بدر کی تعداد پہ، 313 آیتیں، تقریباً 600-700 صفحے کی یہ کتاب آئے گی۔ آپ دعا کریں کہ وہ جلد مارکیٹ میں آ جائے، اور انشاءاللہ یہ شرف صحابہ کی عظمت قرآن کے آئینے میں، یہ بھی اشاعت التوحید کے ایک آدمی کے حصے میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کی عظمت کا جو موضوع ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن صحابہ کی عظمتوں کے تذکرے کرتا ہے، جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ کیا کہتا ہے؟ آکے صرف ترایا ہے، کتنے تھے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں نے کس کس آیت سے صحابہ کی عظمت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ گئی تھیں۔ یہ فوجوں کی فوجیں کون لوگ تھے؟ زور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور پنڈی کے لوگوں، بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے تمام طبقوں سے،
جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی سورۃ البقرہ میں، جو مدنی ہیں یہی لوگ ہیں ہدایت پر، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. میں تھا اس وقت، آپ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام محمد، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام ظفر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری. نہ کوئی تابعی تھا، نہ تبع تابعین تھے، نہ ائمہ مجتہدین تھے، نہ مفسرین تھے، نہ محدثین تھے، نہ ائمہ تھے. جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت حبشے کا بلال تھا، صدیق اکبر تھا، فاروق اعظم تھا، عثمان ذی النورین تھا، حیدر کرار تھا، طلحہ و زبیر تھا، عبد الرحمن ابن عوف تھا، سعد ابن ابی وقاص تھا، امیر حمزہ تھا. مجھے بھی سمجھاؤ، مجھے بھی سمجھاؤ، یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ زور سے بولو. صحابہ کی عظمت بیان ہونی چاہیے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ صبح حدیث کا درس ہوگا انشاءاللہ، بہت مشہور بزرگ آ رہے ہیں صبح 9 بجے، تمام لوگ اس میں شامل ہوں. ایسے علماء کی تو زیارت کرنا بھی بڑا ثواب ہے، پھر ان کی دعا میں شامل ہونا، اور بڑی نسبت ہے ان کی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بڑی نسبت ہے، بڑی نسبت ہے، تو اس میں شامل ہونا ہے آپ نے. یہ جو حدیث ہے بخاری طلبہ نے پڑھی، مسلم پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، ابو داؤد پڑھی، یہ جو سند کی لڑی ہے، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، بخاری کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، وہ استاد کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا. اس کا پہلا راوی کون ہے؟ زور سے بولو. وہ جا کے ختم ہوتی ہے ان ابی ہریرہ. قال طلحہ قال زبیر قال ابن عمر. پہلا راوی کون ہے؟ زور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ پہلا راوی کون ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ نبی کا ارشاد ہے؟ صحابہ قرآن کے، حدیث کے، نبوت کے، ختم نبوت کے پہلے چشمدید گواہ ہیں، گواہ ہے. اور تم جو مقدمے لڑتے رہتے ہو عدالتوں میں، سچی سچی بات کرنا. جب تم استغاثہ کرتے ہو اور گواہ پیش کرتے ہو، گواہ گواہی دیتا ہے، مخالف وکیل اس گواہ پہ جرح کر دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور جرح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر جج کیا کرتا ہے؟ اگر گواہ ہو گیا جھوٹا، کیس خارج ہو گیا. اور پنڈی کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی امانت، صحابہ کی دیانت، صحابہ کی صداقت کے گردا گرد پہرا دینا ہر سنی کا فرض ہے. اگر یہ پہرا نہیں دے گا، نہ قرآن ثابت ہوگا، نہ حدیث ثابت ہوگی، نہ نبوت ثابت ہوگی. اس لیے کہ ان سب چیزوں کے چشمدید گواہ کون ہیں؟ آپ کوئی صحابہ کو معمولی ہستی سمجھتے ہیں؟ صحابہ نہیں نا، تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فرامین نبوی، نہ نبوت، نہ تو کچھ بھی نہیں. بس یوں ہی بات ذہن میں آ گئی.
اگر علماء ناراض نہ ہو اور کہ پتہ نہیں جس نے کہاں سے نکال لی. مکے میں اللہ نے کہا تھا جب مشرکین نے کہا کہ ہم تیری محفل میں آتے ہیں لیکن انہاں غریباں نو اٹھا، اے بلال تے اے سلمان تے عمار تے یاسر، اے کمی اسی چودھری، ان کو اٹھا. نبی پاک تو بڑے حریص تھے اس بات پر کہ ساری دنیا ہدایت پا جائے. نبی پاک کے دل میں آیا اے میرے اپنے نے، انہوں میں تھوڑی دیر واسطے ہٹا دے وہاں. ابو جال گل سن لے وے، ابو جال نو اگر توحید دی سمجھ آ گئی تے چودھریاں مان لیا نا تیرے آیا خود بخود مان لے گی. دل میں آیا، ابھی ہٹایا نہیں. اوپر سے جبریل آیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو لوگ صبح و شام مجھے پکارتے ہیں انہیں اپنی محفل سے ہٹانا نہیں. تطرد ہٹانا اردو میں منع کرتے ہیں نہیں. مولانا حسین علی ٹھیٹھ پنجابی میں منع کرتے ہیں، اور خدا گواہ اطراف میں نہ بھی یہی ہوتا ہے. مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں میرا سونا پیغمبر انہاں نو اپنی محفل چوں چکے نہ پیا، انہاں نو اپنی محفل چوں چکے نہ پیا. کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں تے خصماں نو کھائے. بلال نہیں اٹھے گا، عمار نہیں اٹھے گا. آخر میں اللہ نے جا کے کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. کیسے مانا کروں، کیسے مانا کروں ظالمین کا، کیسے مانا کروں بتاؤ. قرآن کہتا ہے فَتَطْرُدَهُمْ، میرا ہونا میں تن آخ دیتا کہ انہوں نے اٹھانا نہیں تے جے ہن بھی تو اٹھایا نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں تیرا نام پیغمبروں کے رجسٹر سے کاٹ کے بے انصافوں میں لکھ دوں گا. ظالمین کا معنی میں نے کیا کیا، میں نے بڑا ہلکا معنی کیا، بڑا ہلکا معنی کیا ہے میں آپ کا نام پھر نبوت کے رجسٹر سے کاٹ کے نا بے انصافوں میں لکھ دوں گا. گویا کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا یہ تیرے یار نہیں نا تے پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں. نبوت بھی تائیں جو تیرے. یہ مکے کی بات ہے. اب آ گئی بدر. یہ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، یہ نہتے ہیں، وہ مسلح ہیں، یہ ناتجربہ کار ہیں، وہ تجربہ کار ہیں. میرے نبی دعا مانگتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میری زندگی دی کھٹی، اے 313 میری زندگی دی ہٹی، اے میرا زیور، اے میری دولت، اے میرا سرمایہ، اے میری پونجی. یہ مولا آج بدر اچ کم آ گئی نا، اور اگر یہ مارے گئے نا تو پھر تو بھی سن لے فلن تعبد فی الارض ابدا، پھر زمین پہ تیری عبادت کرنے والا بھی. نبی پاک جواب چک دن مولا تو من مکے آکھیا سی نا یہ تیرے یار نہ ہوئے تے تیری نبوت نہیں تے مولا پھر اج میں بھی آکھ رہی ہوں یہ میرے یار نہ ہوئے تو تیری عبادت بھی کوئی نہیں. ان کو بچا. خالص تیری عبادت کرنے والے دھرتی پہ ہے تو صرف ہو جو صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. صحابہ کی امانتوں کے گردا گرد پہرا دینا پڑے گا. یہ سارے سچے ہیں، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں. یہ سارے امانت دار ہیں، ان میں کوئی خیانت کرنے والا نہیں.
پہرا دینا ہے ہم. بچہ یتیم تھا، اس نے ماں سے ضد کی حلوہ کھانا. حلوے کی گل تو ہسے ہو بھی سمجھتے ہو مولویاں دی غذا ہے. مولوی بیچارے ہی بدنام. تسی جلے شروع ہوندے ہو گاٹ تو سمی کدی نہیں کی، بس یوں کہتے رہتے ہو اور چھڈو جی مولویاں دی کوئی گل ہے. مولوی ڈھڈ اگوں لائی پھر دین، آکھن والے اپنے ڈھڈ پچھوں لائی پھر. ڈھڈ سارے دی اگوں. بیٹے نے ضد کی اماں حلوہ کھانا. ماں نے روپیہ دیا، جاؤ دکان سے تیل لے کے آؤ. اس زمانے میں تیل میں حلوہ بنتا تھا. اور اس نے ایک پیالہ دیا جس کا پیندہ جو تھا نا نیچے والا حصہ وہ بھی ذرا ڈوگا سی، اس میں بھی ذرا ڈگیائی تھی. یہ روپے کا تیل لے آؤ. سستا زمانہ تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. بچہ گیا، روپے کا تیل دے دے.